السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے نے ایک نئی امید جگا دی ہے۔ تل ابیب سے غازہ تک خوشی اور سکون کی لہریں دوڑ گئی اور برسوں کی خونریز جنگ کے بعد امن کی ایک کرن ابھر آئی ہے۔ انٹرنیٹ بلاک آؤٹ کے باوجود بہادر فلسطینی صحافی سڑکوں پر نکل آئے تاکہ ہر شہری تک یہ خوشخبری پہنچا سکیں کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ غازہ کی فضا میں آج پہلی بار امن کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غازہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے بعد امن کی نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ یہ سرزمین دوبارہ آباد ہوگی، امید اور تعمیر کا نشان بنے گی۔ ٹرمپ نے یقین ظاہر کیا کہ مشرقی وسطی میں اب امن کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے عالمی معیشتیں متاثر ہوئی، مگر ایک بڑی راحت کی خبر یہ ہے کہ جینرک ادویات پر ٹیرف لگانے کا منصوبہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی دواساز صنعت کے لیے خوش آئندہ ہے، کیونکہ اب امریکی عوام تک سستی اور معیاری بھارتی دوائیں پہنچتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے اپنے دوست نیتن یاہو کو فون کر کے صدر ٹرمپ کے غازہ امن منصوبے کے تحت ہونے والی پیش رفت پر مبارکباد دی۔ ہم یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مودی نے زور دیا کہ دہشت گردی کی کوئی بھی شکل دنیا کے کسی بھی کونے میں قابل قبول نہیں۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان 350 ملین پاؤنڈ تقریباً 468 ملین ڈالر کا دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت بھارتی فوج کو برطانیہ میں تیار کردہ جدید میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ ایودھیا میں ایک خوفناک دھماکہ۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں ایک مکان میں دھماکے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اسی دوران ملبہ صاف کرتے وقت ایک اور دھماکہ ہوا، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ فیروز آباد میں زیر تعمیر پل اچانک منہدم ہو گیا، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ لینٹر ڈالنے کے دوران پیش آیا یہ خوفناک حادثہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 1 سے 2 درجن افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے، جن میں سے کئی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ ٹونڈلا سے لائن پار علاقے کو جوڑنے والی فلائی اوور پر پیش آیا۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تلنگانہ کے چٹیال منڈل میں ایک بدعنوانی کا بڑا انکشاف۔ ACB نے تحصیلدار گوکلوٹو کرشنا اور ایک نجی شخص گٹو رمیش کو 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ یہ رقم زرعی زمین کے میوٹیشن عمل کو مکمل کرنے اور ایک اور زمین کی سروے رپورٹ پولیس اسٹیشن میں جمع کرانے کے عوض طلب کی گئی تھی۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے دونوں ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ۔ ہائی کورٹ کے 9 اکتوبر 2025 کے احکامات کے تحت مقامی ادارہ انتخابات کی نوٹیفیکیشن کو اگلے حکم تک معطل کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پنچایت MPTC اور ZPTC انتخابات سے متعلق تمام کارروائیاں بشمول ضابطہ اخلاق فوری طور پر روک دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آئندہ ہدایت تک کوئی انتخابی عمل جاری نہیں رہے گا۔ حیدرآباد میں ڈرگز کی بڑی کارروائی۔ ایگل ٹیم نے جڑیمیٹلا کے ایک اپارٹمنٹ سے 220 کلو ایفیڈرین برآمد کیا، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت 72 کروڑ روپے ہے۔ چھاپے کے دوران 4 ڈرگ ساز گرفتار ہوئے اور PNM لائف سائنس کی بولارم میں واقع مینوفیکچرنگ یونٹ بھی سیل کر دی گئی۔ ایفیڈرین ایک انتہائی نشہ آور دوا ہے جو انسان کے جسم پر متعدد اثر ڈالتی ہے، جیسے بے چینی، بے خوابی، چکر آنا، کانپنا، متلی قے، بھوک میں کمی اور وزن کا کم ہونا ہے۔ BRS رہنماؤں کا RTC بس کرایوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ KTR ہریش راؤ، تلسانی سرینیواس یادو، T پدم راؤ اور P سبیتا اندرا ریڈی نے بس بھون میں RTC کے MD ناگیراوڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے MD کو نمائندگی پیش کی اور بس کرایوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
باچپلی پولیس اسٹیشن علاقے کے ایک اپارٹمنٹ میں بڑا سانپ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسنیک سوسائٹی کے ارکان نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر احتیاط سے سانپ کو قابو میں کیا اور بعد ازاں جنگلاتی علاقے میں محفوظ طریقے سے چھوڑ دیا۔ پولیس اور اسنیک سوسائٹی اب تحقیقات کر رہی ہے کہ سانپ دوسری منزل تک کیسے پہنچا۔ تلنگانہ میں روڈ سیفٹی پر تفتیش۔ ڈی جی پی بی شیوادھر ریڈی نے حیدرآباد میں تمام اضافی ڈی جی سی پیز، ایس پیز اور ڈی سی پیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ہر سال تقریباً 8,000 افراد روڈ حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ قتل کی شرح 900 سالانہ ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور فوری توجہ طلب ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سخت نگرانی، نائٹ پیٹرولنگ، شرابی ڈرائیونگ چیکس، آگہی، ضلع روڈ سیفٹی کمیٹیوں کے قیام اور محکمہ جاتی ہم آہنگی کے ذریعے حادثات اور اموات کو کم کیا جائے۔ ہر جان لیوا حادثے کی جائے وقوع پر تفصیلی جانچ لازمی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔